ماشاءاللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار تخت و تاج نبوت بیٹھ جائیں بڑی مہربانی جتنے آپ سائیڈوں پہ کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں بڑی مہربانی سائیڈوں پہ انشاءاللہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دائیں بائیں جو کھڑے ہیں وہ محبت کے ساتھ تشریف رکھیں ابھی چند لمحات کے بعد مفکر اسلام کنز العلماء حضور قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا خطاب ہم سے بات کریں گے میں آپ کے لیے نعرہ بلند کر رہا ہوں اور آپ ادب کے ساتھ اپنی اپنی نشست پر تشریف رکھیں گے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ایک ہاتھ بلند کیجئے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کیجئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور دوستوں سے گزارش بار بار کر رہا ہوں جو میرے دوست بھائی بزرگ دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں مفکر اسلام ذمت اہل سنت قائد اہل سنت کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اپنے روحانی وجدانی عرفانی بیان سے ہمارے قلوب و ذہن کو روشن فرماتے ہیں دونوں اٹھا کے بولیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور آپ ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ بات فرمائیں گے اسی دوران ہمارے محترم پیر طریقت مہتاب طریقت حضرت پیر محمد افضال زنجانی صاحب آپ تشریف لائے ہیں آپ کی جانب سے اپنی جانب سے میں خوشخبری پیش کرتا ہوں اور حضور قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے بیان سے ہمارے قلوب و ذہن کو روشن و فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام على من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلى آلہ واصحابہ فی الدارین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا۔ جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ شرق و غرب میں چرچا ہے ان کے پیار کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا۔ سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا۔ آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات
زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو سالانہ محفل ذکر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد امیر شاہ صاحب قدس سر العزیز کے عرس مقدس کی اس بابرکت تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اہل سنت و جماعت کی عظیم شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب زیدہ شرفہ کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ قبلہ شاہ صاحب سے ہمارا بڑا پرانا محبت و عقیدت کا تعلق ہے اور کئی بار آپ کی طرف سے دعوت محبت بھی ملی، مگر منظور آج حاضری تھی اور میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ رب ذوالجلال یہاں حاضری پر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ اس آستانہ کو مزید رونقیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سٹیج پر حضرت پیر سید محمد افضال حسین شاہ صاحب زنجانی زیدہ شرفہ، آپ بھی رونق افروز ہیں، سادات کرام کا جمع غفیر ہے۔ حضرت مولانا محمد حنیف نظامی صاحب اور ہمارے الغالبون پاکستان کے مرکزی صدر مولانا محمد زہیب جلالی صاحب، دیگر علماء و مشائخ جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم وہ تحفہ ہے جو عرش سے منتخب لوگوں کے لیے نازل کیا جاتا ہے اور جن سینوں میں محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اپنا گھر کرتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، تو رب ذوالجلال ان لوگوں کی زندگی کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہمیشہ محبت اہل بیت کا جب درس دیتے تھے تو اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتاتے تھے کہ دم نزع بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے اور وہ اس جہان سے خاتمہ بالخیر اور ایمان کی روشنی کے ہمراہ رخصت ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ایک موضوع میں بہت سے موضوعات ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ذوالجلال نے خود یہ اعلان کروایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ فرما دیں کہ اس
ایمان اور اسلام کی بڑی نعمت پر جو میں نے تجھ تک پہنچائی، میں کسی طرح کا کوئی اجر تجھ سے نہیں چاہتا، ہاں یہ کہ تم قربا جو میرے قرابت دار ہیں ان سے مودت کرو۔ مفسرین نے مودت کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا المحبت العظیمۃ الواسعہ، کہ ایسی محبت جس کے ساتھ مزید دو اضافے ہوں، صرف محبت نہیں، وہ محبت جو عظیمہ بھی ہو اور واسعہ بھی ہو، کھلی، وسیع اور زبردست اور گہری محبت۔ اس کا قرآن مجید برہان رشید نے ہمیں حکم دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت تم وہ نفوس قدسیہ ہو کہ تمہاری محبت ان فرائض میں سے جو رب نے قرآن میں نازل کیے ایک فریضہ ہے، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ قرآن مجید برہان رشید میں جن فرائض کا ذکر کیا گیا ان فرائض میں سے ایک فرض تمہاری محبت ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم، تمہیں یہ شان ہی کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو تجھ پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فقہ شافعی کے مطابق بالکل نہیں ہوتی اور فقہ حنفی کے مطابق کامل نہیں ہوتی۔ تو نماز میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی تمہیں یہ عظمت عطا فرمائی ہے قیامت تک کے مسلمانوں پر درود کو احکام میں شامل فرما کر۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور خود ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے فرمودات، صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فرمودات، یہ ہم سب کے لیے ایک ایک فرمان ایک مرشد کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر ان کا خلاصہ ایسا مسلک قرار پاتا ہے کہ جس پر بندے کی زندگی بسر ہو تو اسے قیامت کے دن افسوس نہیں ہوتا۔ ایک گھنٹہ بھی اگر کسی کا ضائع ہو جائے تو اسے اس پر افسوس ہوتا ہے، اور اگر قیامت کے دن بندے کی زندگی میں کوئی ایسی غلطی نکل آئے کہ معاذ اللہ ساری زندگی ضائع ہو جائے تو اس میں اس کو کتنا زیادہ افسوس ہوگا۔ تو ہمارے اکابر نے ہم تک قرآن و سنت سے وہ حقائق پہنچائے جس پر ہمارا مسلک ہے کہ آج اس کے مطابق جب زندگی بسر ہوگی تو جو سب سے پہلا پرچہ ہے، پہلا پیپر ہے عقیدے کا، اس میں کامیابی یقیناً ہوگی، اور اس کے بعد پھر اگلے مراحل میں بھی اللہ آسانی فرمائے گا۔ مستدرک للحاکم میں ایک حدیث شریف ہے جو گفتگو کے آغاز میں پیش کروں گا اور دوسری اختتام پر، کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ये इरशाद फरमाया, फलौ अन्ना रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़िय अल्लाह व हुवा मुबग़िद लि अहलि बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अन्नार। ये मुस्तदरक लिल हाकिम की जिल्द नंबर 4 में हदीस नंबर 4766 है कि अगर एक शख्स इतना उसको सुनहरी मौका मिले कि किसी दीगर मुकद्दस जगह पे नहीं बल्कि उसको ज़मीन अरब में और ज़मीन अरब के अंदर ज़मीन हरम में और हरम के अंदर मस्जिद हराम में और मस्जिद हराम में उस जगह बैनर रुकने वल मकाम कि एक तरफ हजर अस्वद है और दूसरी तरफ मकाम इब्राहिम है, दरमियान में उसको जगह दे दी गई है कि वो वहां पे अपना मुसल्ला बिछाए और उसका वीजा कोई 4-5 दिन का या 4-5 महीने का नहीं है, सारी जिंदगी के लिए उसे वहां से उठा को नहीं सकता। इतना उसको मौका दिया गया अनवार और तजल्लियात की आगोश में। काबे की तरफ तो सिर्फ देखने से ही गुनाह मिट जाते हैं, वो वहां पर अनवार और तजल्लियात जो काबे पे बरसते हैं उनकी आगोश में जिंदगी बसर कर रहा है। और फिर ऐसे भी नहीं कि सिर्फ बैठा हुआ है और बंदगी दीगर कोई नहीं कर रहा, यही उसका अजर सवाब है कि वो मस्जिद हराम में है और काबे के सामने है। नहीं, इसके आगे क्या है, वसल्ला वसाम, उसने रात भर जिंदगी में क्याम किया, हर दिन को रोजा रखा, नमाज़े पंजगाना के अलावा उसने नवाफल पढ़े, इतनी भरपूर जिंदगी उसने नेकी में गुजारी। वो अजम में नहीं, वो अरब में है, वो अरब में फिर हरम में है, हरम में फिर मस्जिद हराम में है और मस्जिद हराम में काबे के दरवाजे के सामने वो मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान मुसल्ला बिछा के बैठा है। इतना पारसा और नेक बंदा, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब उसे मौत आई दाखिल अन्नार, जहन्नम में सीधा दाखिल हुआ। नमाज भी पढ़ता है, कलमा गो है, नमाजी है, रोजेदार है, काबे के सामने बैठा है, तो क्यों उसको क्या हुआ? उसको काबे ने क्यों नहीं बचाया? उसे मस्जिद हराम ने क्यों नहीं बचाया? उसको नमाजों ने क्यों नहीं बचाया? उसको रोजों ने क्यों नहीं बचाया? जिंदगी भर के तकवा ने उसे क्यों नहीं बचाया? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बस एक उसमें खामी थी और उससे नमाजों पे पानी फिर गया, रोजा कबूल ही नहीं हुआ। उसका हरम में होना ये कबूल होता तो फिर कोई फायदा होता। वो ऐसा रोग था कि जिसकी वजह से सब जिंदगी के आमाले सालिहा पे पानी फिर गया। वो क्या रोग था? अब अगर क़यामत के दिन पता चले तो हर शख्स कितना अफसोस करे कि काश कि दुनिया में पता चल जाता तो मैं इस रोग को दफा करता, मैं अपने आप को साफ करता। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे करम है कि जो पेपर आगे जाके आना था सरकार ने पहले ही वाजे फरमाया ताकि अगर किसी की गलती हो तो वो गलती सही कर ले। और आज तो अगर किसी को बताया जाए कि ये तेरा 1 महीना जाया हुआ, अब आइंदा ऐसा ना करना वरना अगला भी जाया हो जाएगा, वो यकीनन मोहतात हो जाएगा कि 1 महीना तो जाया हो गया, अब आगे तो ना हो। तो वहां तो पूरी जिंदगी जाया हो रही है। किस बेस पे? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वह हुआ मुबग़िद लि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोग उसमें ये था, कलमा गो था, काबे के कुर्ब में था, नमाजी था, रोजेदार था,
मगर माज़अल्लाह उसके दिल में बुग़्ज़ आले नबी अलैहिस्सलाम था। वहुवा मुबग़िदुन li अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रोग ऐसा रोग था कि कुछ भी कबूल नहीं हुआ और सारी जिंदगी उसकी रायगां चली गई। सारी जिंदगी की आमाले सालिहा पर पानी फिर गया। तो ऐसा नजरिया जिंदगी में अगर कोई शख्स रख के जिंदा रहता है, जिंदगी बसर करता है कि जिस नजरिए में ये कमी है, ये रोग है, ये बीमारी है, तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा करम है। आपने फरमाया तो आज हम तक ये बात पहुंची और हुक्म है कि ये हर गली नगर में ये पैगाम दो, ताकि जहां जहां ऐसा रोग है, अब तो वक्त है तौबा का, वो बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने सीने को खाली करें, तो फिर आगे उनकी हाजिरी शुरू होगी नमाज रोजे वाली। और यहां इस बात की तरफ भी इशारा करना चाहता हूं, अगरचे वो एक जुदा मौजू है कि कुछ लोग कहते हैं कि बरहक होने के लिए क्या ये काफी नहीं है कि फुला बंदा मस्जिद हराम का इमाम है, फुला बंदा मस्जिद हराम का मुअज्जिन है, फुला बंदा तो रहता ही मस्जिद हराम में। तो पता चला मस्जिद हराम का इमाम होना, मुअज्जिन होना, नमाजी होना, वहां का मुजाविर होना, दिन रात वहां रहना, ये सारी चीजों के नंबर तब मिलते हैं कि जब दिल बुग़्ज़ आले नबी से खाली हो। और अगर ऐसा नहीं तो फिर वो काबे के अंदर नमाज पढ़े या बाहर पढ़े, वो एक ही हैसियत है। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार, जिनके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना व अहलु बैती शजरतुन फिल जन्ना अग़सानुहा फिद दुनिया फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, कि मैं और मेरे अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, हम दरख्त हैं जन्नत का, यानी जिस दरख्त का तना जन्नत में है, जो दरख्त उगा जन्नत में है, जिस दरख्त की शाखें, जिस दरख्त की जड़ें जन्नत में हैं, अग़सानुहा फिद दुनिया, और उसकी टहनियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। कोई मुल्क ऐसा, कोई इलाका जहां सादात का फैज ना पहुंचा हो नहीं, हर जगह इस खानदान की खुशबू पहुंची। अग़सानुहा फिद दुनिया, पूरी दुनिया में टहनियां फैला दी गई। तो जन्नती दरख्त की टहनियां जन्नत से बहे दुनिया में क्यों आई? हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, कि दुनिया वाले अल्लाह को पाना चाहते हैं और अल्लाह को राजी करना, राजी रखना, रब तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो इस जन्नती दरख्त की टहनियां पूरी दुनिया में फैलाई गई हैं कि चूंकि रब के चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और जो चाहता है कि उसे अल्लाह का कुर्ब मिले, वो इन टहनियों को पकड़े, अल्लाह उसको अपना कुर्ब अता फरमा देगा। और साथ ही रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मिसाल से वाज़ेह किया, चूंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपकी 10,000 से ज़ायद अहादीस वो हैं ही खत्म नबूवत के मौजू पर कि सरकार दुनिया से तशरीफ ले भी जाएंगे तो पीछे उम्मत ने गुजारा कैसे करना है, सिक्योरिटी क्या है उम्मत की, उम्मत के सर पे कौन है। अगरचे सरकार गुंबद खजरा में
ہر لمحہ نظر فرمانے والے ہیں. حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. میرے دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میں چلا جاؤں گا تو پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہے. ما رأیت من خیر حمدت اللہ. قیامت تک جو نیکی دنیا کی کسی کونے میں تم کرو گے میں دیکھ کے خوش ہو کے الحمدللہ کہوں گا. وما رأیت من شر استغفر لکم. اور اگر تمہارا کوئی غلط کام نظر آیا تو میں تمہاری بخشش کے لیے رب سے دعا کرتا رہوں گا. لیکن ظاہری طور پر ایک نظام دیا، انا تارک فیکم الثقلین. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی گفتگو خطابات کا لہجہ انداز اور تھا. ہمارے آقا علیہ السلام کی گفتگو کا انداز ہی ختم نبوت والا تھا. یعنی پہلے یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب تک ہیں اس ماحول میں اس وقت کی وہ بات کرتے ہیں کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم اس طرح بچ سکتے ہو. انہیں پتا ہے ہم جائیں گے تو نئے نبی آئیں گے، وہ اپنا قانون چلائیں گے، وہ اپنی ہدایات دیں گے. لیکن ہمارے آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں تو صرف اس وقت کے لیے نہیں، قیامت تک کی ہر صدی کے لیے، ہر سال کے لیے، ہر مہینے کے لیے، ہر ہفتے کے لیے، ہر دن اور گھنٹے کے لیے، ہر علاقے کے لیے. اور یہ لہجہ ہی خطاب ختم نبوت کا ہے. اور انا تارک فیکم الثقلین، قوم کا خطاب قیامت تک کے مسلمانوں کو ہے، جو سامنے تھے ان سے لے کر قیامت تک، کیونکہ سب کی حفاظت سرکار فرما رہے ہیں. سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکورٹی دی کہ کیسے تم گمراہی سے بچو گے، جو کہ تمہارا کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میں ہی تمہارا نبی ہوں اور میں تمہیں نظام دے کے جا رہا ہوں. آگے تم پہ ہے کہ تم میرے دیے ہوئے نظام سے کتنا تعلق رکھتے ہو. انا تارک فیکم الثقلین. میں خود جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن میں دو چیزیں بڑی قیمتی اور اہم تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کیسی دو ہیں؟ احدہما اعظم من الاخر. دونوں کا ہی کیا کہنا، ہر ایک ہی بڑی عظمت والی ہے. ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. یہ تاکید نفی ہے. فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں جب تک تمہارا ان دونوں سے تعلق مضبوط رہے گا ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے. تو انسان کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کا نظام قیامت تک کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے دو چیزوں کو بتایا کہ ان کے ذریعے تمہارا ایمان بچے گا. ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان دونوں سے رابطہ رکھو. تمسکتم بہما، صرف رابطہ نہیں، مضبوطی سے ان کا دامن پکڑ کے رکھو تو تمہارا فائدہ ہے کہ تمہارا ایمان نہیں لٹے گا، تمہارا عمل برباد نہیں ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. فرمایا یہ دونوں چیزیں، ان سے تعلق کی مضبوطی، یہ جنت کی ٹکٹ ہے. عقیدہ صحیح رہے گا. اب جہاں دو چیزیں ہوں، مثال کے طور پر کہیں دو بڑی شخصیات ہیں کسی مسئلے پر، تو وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایک کے ساتھ رابطہ رکھ لیں، کچھ دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھ لیں، اور دونوں ہی عظیم ہیں تو کوئی کہے گے اس میں بھی کوئی کمی نہیں، میں اس کے ساتھ. یا کسی پیر کے دو صاحبزادے ہیں، دونوں عظیم ہیں، کچھ مرید کہتے ہیں ہم ان سے رابطہ رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں. یہ وہاں چل سکتا ہے کہ جہاں دھڑے بندی کا امکان ہو، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ ہونے پر قبول کر لے کسی کو، اور جب دونوں ہی ایسے ہوں کہ وہ کہے اگر اس سے رابطہ نہیں رکھنا تو پھر مجھ سے بھی نہیں، اگر اس سے مجھ سے ہے تو پھر اس سے بھی ہے. اب پھر دونوں سے رکھنا پڑے گا، تب جا کے کامیابی ملے گی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میری آل کتاب اللہ و اطرتی، یہ دو چیزیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا میرا خاندان،
یہ دونوں چیزیں ان میں کبھی دھڑے بندی نہیں ہوگی. لن یتفرقا، یہاں بھی تاکید نفی ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے کہ قرآن ایک سائٹ پہ چلا جائے اور اہل بیت دوسری سائٹ پہ چلے جائیں. سرکار فرماتے ہیں میرا خاندان ہے، میرا قرآن ہے اور میرا دیا ہوا فرمان ہے. ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان میں تفریق نہیں ہوگی، ان میں دھڑے بندی نہیں ہوگی. جب ان میں نہیں ہوگی تو پھر ان کے ماننے والوں میں بھی نہیں ہوگی. کہ یہاں ایسا نہیں چل سکے گا کہ کوئی کہے ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو تعلق رکھ لیتے ہیں لیکن قرآن سے توڑ لیتے ہیں. کوئی نہیں، ایک طرف جو رکھ لیا ہے. آل کہے گی اگر قرآن کے باغی ہو تو ہمارے بھی باغی ہو، ہمارے ساتھ تمہارا تعلق کوئی نہیں. اور کوئی کہے کہ قرآن سے رکھ لیتے ہیں اور آل کو معاذاللہ چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن کہے گا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو چھوڑ کے میرے ساتھ آؤ گے تو میں قبول نہیں کروں گا. لن یتفرقا، ساری صدیوں میں یہ دونوں اکٹھے ہی رہیں گے. کب تک؟ حتی یردا علی الحوض. سرکار فرماتے ہیں یہاں تک کہ یہ دونوں اپنے ماننے والوں کی قیادت کرتے کرتے حوض کوثر پہ میرے ساتھ آ کے ملاقات کریں گے. یہ امت کو سیکورٹی دی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دو چیزوں کی، اور وہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان میں تفریق نہیں، وہ اکٹھی ہیں. اور یہ ہر فرمان میں جہاں کوئی عظمت ہے، فضیلت ہے، انعام ہے، ساتھ اس کی شرطیں بھی ہیں. یہ بہت بڑا انعام ہے کہ صدی کوئی ہو، زمانہ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا بشرطے کہ تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے. ما ان تمسکتم بہما، ان دونوں سے تمہارا رابطہ قائم ہوگا دستوری طور پر تو پھر تم کامیاب ہوگے. تو اب اس سے سمجھنا یہ کتنا آسان ہے کہ دونوں سے بیک وقت رابطہ ہو تو سچا ہوتا ہے، اور دونوں سے بیک وقت رابطہ ہمیشہ رہے ساری صدیوں میں، تو اسی مسلک کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اب اس میں دیکھیں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں اس کی صرف قرآن اور سنت سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو ہم ہیں. تو اب دیکھیں جن لوگوں نے خلافت رشید ابن رشید جیسی کتابیں لکھی یزید کی حمایت میں، اسے امیر المومنین تک کے لقب دیے، اس پلید کی قصیدے پڑھے. اب وہ قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں، قرآن فہمی، قرآن کورس، تفسیر قرآن، اقامت قرآن، مختلف عنوان بنائے ہوئے ہیں اور یہ شو کر رہے ہیں ہمارا قرآن سے بڑا رابطہ ہے. اور یہ ان کے عقیدے کا محور ہے کہ قرآن سے پکا رکھو، آل سے نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں. تو سرکار کی حدیث نے یہ بتایا جس کا آل سے نہیں ہوگا اس کا قرآن سے بھی نہیں ہوگا. اور ایسے ہی دوسری طرف ہے اتنی موٹی کتاب اس کا عربی میں ہے جس کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب معاذ اللہ. اب تم میں سے جو سب سے زیادہ، سب سے تھوڑی جس کی معلومات ہوں، تھوڑا سا پڑھا ہوا، اس کو اتنا پتہ ضرور ہے کہ قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کریں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو ایک وہ فرقہ ہے وہ کہتے ہیں آل سے رابطہ رکھیں گے، مضبوط رکھیں گے ان کے بقول، لیکن قرآن تو وہ کہتے ہیں ہے ہی بدلا ہوا. اتنی موٹی کتاب میں عربی میں انہوں نے اپنی طرف سے آیات بتائی ہوئی ہیں کہ یہ آیت بھی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی نکال دی گئی، یہ بھی نکال دی گئی، فلاں آیت کو یوں بدلا گیا، تحریف کی گئی. فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب، یعنی وہ قرآن سے یوں باغی ہوئے
کہ قرآن پر عمل کرنا یا قرآن کا حکم ماننا تو درکنار، وہ تو قرآن کو پورا ماننا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ وہ اس کو قرآن مانتے ہی نہیں کہ اس میں تعریف ہے، اور صرف یہ کوئی عام کسی ان پڑھ ذاکر کی بات نہیں، یہ ان کے بڑے بڑے علماء نے کچھ کتابوں میں باب قائم کیے اپنی اصول کی کتابوں میں، اور پھر مستقل اس پر کتاب وہ بھی میرے پاس موجود ہے، ایران سے چھپی ہے، فصل الخطاب۔ اب سارا قرآن بدلا ہوا مانتے ہیں۔ تو ان کو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا آل سے پیار ہے، تو آل کہتی ہے کہ اس قرآن کا تو ہم نے ایک حرف بھی نہیں بدلنے دیا اور پورا کنبہ پیش کر دیا ہے، تم ہمارے اچھے محب ہو کے اس پورے قرآن کو تم بدلا ہوا کہتے۔ اب اس جہان میں عام بندہ اگر سوچے گا کہ رابطہ دونوں سے ہو، اور رابطہ ہر وقت ہو، اور رابطہ اللہ کے ہاں قبول ہو، تو وہ جس کا بنتا ہے اس مسلک کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث خود پیش کی مرفوعاً، اور اس حدیث کے لحاظ سے آپ نے پورے مجمع کو متوجہ کیا۔ یہ ابن الاسیر، امام ابن الاسیر کی الکامل، اس کی تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 419 ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلی ہوئی تقریر میں آج کے اس کے لنگر میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ خود فرمائے تو ہمارے لیے وہ کتنی برکت والی۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ سب کچھ نانا جی کی زبان سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ پہلے مجمع کو متوجہ کیا۔ اولم یبلغکم قول مستفید، اے لوگو تمہیں کیا اس مشہور حدیث کا پتہ نہیں ہے؟ اب سب نے توجہ کی، کس حدیث کی بات کرتے ہو، کون سی حدیث؟ تو آپ نے پھر تمہید بیان کی، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولأخی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں بھائیوں کو سامنے بٹھا کر ہم سے بات کی، مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سے آپ نے فرمایا۔ اب اگر درمیان میں واسطہ ہوتا کسی اور کا تو پھر بھی حدیث قطعی تھی، لیکن یہاں کہتے ہیں ہم نے تو خود سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پہلا حصہ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، دوسرا وقرۃ عین اہل السنہ۔ انتما اے امام حسن حسین، اے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنکما، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں کہوں کسی کے بارے میں کہ میں اس کا محب ہوں، میں اس کا محب ہوں، ایک یہ ہے کہ جس کا میں محب ہوں وہ کہے کہ یہ میرا محب ہے۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا، تو اس جہان میں حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دعوے دار تو کئی ہیں، لیکن جنہیں دربار رسالت سے حب اہل بیت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے یا سند ملی ہے، وہ مسلک اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے۔ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، سرکار کا فرمان اور کربلا کا میدان، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب مرفوعاً
حدیث پیش کرتے ہوئے آپ نے یہ واضح کر دیا قیامت تک کے لیے وہ یزید پلید کو ملیا میٹ کرنا، اس سے ٹکرا کر قیامت تک کے لیے حسینیت کا درس واضح کرنا وہ احسان علیحدہ ہے، لیکن اس موقع پر یہ حدیث بیان کر کے امت تک یہ پہنچانا یہ بھی کوئی معمولی احسان نہیں ہے۔ آج فرقوں کی جنگ میں لوگ 1 صدی 1.5 صدی پہلے اپنی تاریخ پیش کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم نے انگریز سے اپنا یہ نام رجسٹرڈ کروایا تھا، اس کو بطور فخر بتاتے ہیں۔ اور اہل سنت تم نے کبھی سوچا کہ ہمارا نام یہ 2-4 صدی پہلے کا نہیں ہے؟ اگر ہمیں اہل سنت کا ٹائٹل اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہوتا تو پھر بھی ہم خوشی سے بیان کرتے، اگر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہوتا پھر بھی ہم اس کو بڑے وقار سے بیان کرتے، اگر یہ ٹائٹل حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے دیا ہوتا تو ہماری بڑی اس کی وجہ سے ویلیو بنتی، اگر داتا گنج بخش اجمیری نے دیا ہوتا تو بہت ہم وقار سمجھتے، لیکن یہ ٹائٹل تو نبیوں کے سلطان نے ہمیں دیا ہے۔ اب توجہ کرنا، جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت کی ہے، یعنی اہل سنت نام گواہ کون ہے؟ گواہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تیرا نام نکلا، قرۃ عین اہل السنت۔ قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اہل سنت کہتے ہیں سنی کو، کہ حسن و حسین تمہاری محبت سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کنفرمیشن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی، تو ایک طرف تو نام کی تاریخ کا پتہ چلا کہ کب سے اہل سنت کا ٹائٹل شروع ہوا ہے، اور اس کی افادیت اور جواز پس منظر بھی پتہ چلا کہ ایک ہے ہمارا تعارف اہل اسلام، دوسرا ہے اہل سنت، اور دونوں ہی عہد نبوت سے ہیں۔ جب یہود و نصارہ ہندو و سکھوں کی بات ہو اس کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل اسلام ہے، اور جب اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے وہ فرقے جو غیر ناجیاں ہیں ان کے مقابلے میں پہچان کی ضرورت ہو تو سرکار کی زبان سے ہمارا ٹائٹل اہل سنت ہے۔ اور یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ سنی کا مطلب کیا؟ سنی کا مطلب مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، اور وہ اس حدیث کی روشنی میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور وہ پہلی حدیث ثقلین والی، اس سے مجدد صاحب کہتے ہیں سنی کا معنی ہوتا ہے محب اہل بیت۔ سنی کا معنی محب اہل بیت، اور اس طرح نہیں کہ کہیں کہ سنی بھی محب اہل بیت ہوتا ہے، فرماتے ہیں سنی ہی محب اہل بیت ہوتا ہے۔ سنی کا معنی ہے محب اہل بیت، کیوں؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا قرۃ عین اہل السنت، تو پھر سنی ہونے کا جہاں ٹائٹل دیا وہاں اس کی شرطیں بھی کچھ بتا دی، جو اس حدیث میں ایک شرط یہ ہے کہ سنی کون ہے، چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ زمانہ آئے گا حق کی پہچان کے لیے اہل سنت کا ٹائٹل ضروری ہو جائے گا، پھر زمانہ آئے گا کہ یہ ستھری چادر
اس کو چھیننے والے پیدا ہو جائیں گے کہ ان پہ داغ اتنے ہوں گے کہ چھپتے تب ہے کہ چادر بڑی سفید ہو اور ستھری ہو، اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانا شروع کر دیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی فرما دیا کہ ہر کوئی سنی نہیں ہوتا۔ There are documents of اہل سنت۔ اہل سنت کی کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے اس حدیث میں بتایا کہ جس کا سینہ حسنین کریمین کی محبت سے یوں بھرا ہو کہ اگر چیرا جائے تو دل کے آدھے حصے پہ حسن لکھا ہو، آدھے پہ حسین لکھا ہو، اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ اور جس کا دل حب اہل بیت سے خالی ہو اور کھنڈر ہو اور ویران ہو، اس بغض والے سینے کو کبھی بھی سنی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سنی کا مطلب ہی ہے محب اہل بیت، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار ہو جو شریعت نے حکم دیا ہے۔ طبیعت یا مزاج شریعت نے جو حکم دیا ہے اصل وہ ہے، اس کے زیر سایہ طبیعت بھی ہے، مزاج بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے یہ ساری شرطیں اہل سنت و جماعت پوری کرتے ہیں۔ یہ محرم الحرام گزر رہا ہے، آپ کو اہل سنت یا اہل جنت کی پہچان میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وہ دوسرے دونوں دھڑے ان کے جلسے اور پروگرام آپ ان کو دیکھ لیں، کہیں محبت اہل بیت کے نام پر دین سے بغاوت اور قرآن سے تصادم ہے۔ دیگر نبیوں کی توہین تو درکنار، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اب ہم شان اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ان کی 1000 مجلس تم اکٹھی کرو تو شاید 2-4 ایسی ہوں کہ جس میں انہوں نے غیر شرعی اور غیر قرآنی طریقے سے حب اہل بیت کو بیان نہ کیا ہو، جو ٹکراؤ ہے دین اسلام کے ساتھ۔ اور دوسری طرف خوارج کو دیکھ لو، وہ سارے یہ مہینہ کیا پورا سال ہی وہ اسی پہ لگے رہیں گے کہ جس طرح عام خاندان ہوتے ہیں ایسے ہی اہل بیت بھی ایک خاندان ہے، اور 2 شہزادوں کی جنگ معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ، اور یہ کہ ان سے تعلق کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور اسی طرح اس کے مضمون کو پھیر کے اور پھر اسی طرح کی احادیث ان کا مفہوم بگاڑ کے وہ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھرتے رہیں گے کہ جیسے اور کسی خاندان کی محبت لازم نہیں کی گئی تو آل کی محبت بھی لازم نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ 2 طرف دین سے بغاوت ہے، اور اس پر ہزاروں دلائل ہیں۔ اہل سنت ثقلین کے ساتھ اپنا رابطہ پکا رکھتے ہیں، اور اس سلسلہ میں حدیث شریف میں ایک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام سخاوی نے اس کو اقرباء الرسول و ذوی الشرف کی محبت کے عنوان سے کتاب میں پیش کیا۔ اصل طبرانی نے موجم اوسط کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نفوس قدسیہ میں سے نہیں بلکہ ان کے خادموں میں سے ایک خادم کا ذکر ہے، سیدہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت بریرہ علماء جانتے ہیں، بخاری شریف میں بار بار ان کا تذکرہ ہے کہ وہ لونڈی تھی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خرید کے آزاد کیا تھا، اور ان کو خادمہ اہل بیت کہا جاتا تھا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی خادمہ، اور وہ اس میں اپنا اعزاز سمجھتی تھی۔ پردے کے لحاظ سے حرہ اور خادمہ میں کچھ فرق ہے عامہ، یعنی آج تو ویسے خادمہ وہ جو لونڈی ہو باندی اس کے لحاظ سے، آج تو سب حرہ ہے، خواہ کوئی کسی کی خادمہ ہو یا ویسے ہو۔ وہ گزر رہی تھی
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے سر سے تھوڑا سا کپڑا اترا تو ایک شخص نے انہیں تبلیغ کی. تبلیغ پر کوئی اعتراض نہیں، ان کی توجہ مبذول کرائی، لیکن اگلے جملے پر بڑا اعتراض. اور اگلا جملہ وہ خوارج کے پورے سال کے لیے تقریر کا حصہ ہے. تو اس شخص نے یہ کہا یا بریرہ غتی شعیفاتک، یہ اپنے سر کے بال جو ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھو. کیوں؟ کہتا فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم لن یغنی عنک من اللہ شیئا. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر تمہیں بڑا ناز ہے کہ میں ان کی خادمہ ہوں، ان کی آل کی خادمہ ہوں، معاذ اللہ کہتا ہے یہ قیامت کے دن تجھے ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں دے سکے. یہ ذوالخویسرہ کی کمپنی شروع سے ہے کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ تبلیغ کرنی کیسے ہوتی ہے اور کرنی کس کو ہوتی ہے. تو اتنا کہہ دے غتی شعیفاتک، وہ کہتا ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم لن یغنی عنک من اللہ شیئا. نکرہ تحت النفی ہے شیئا کہ قیامت کے دن تو سمجھتی ہے تجھے 50% ان کا فائدہ ہو جائے گا، 25% ہو جائے گا، تجھے 1% بھی معاذ اللہ ان کا فائدہ نہیں ہوگا کہ ان کی تو خادمہ ہے، نسبت ہے تیری. چونکہ یہ جو باب ہے لونڈیوں اور غلاموں کا، اس میں یہ جو ولا ہوتی ہے جس نے کسی خادم کو غلام کو آزاد کیا ہو تو یہ نسب کی طرح شمار ہوتی ہے. جیسے نسب والا کسی خاندان کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، ایسے ہی آزاد کردہ غلام بھی وراثت میں بھی اس کا نمبر آتا ہے اور اس خاندان کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ تجھے یہ ہے کہ میں چونکہ ان کی خادمہ ہوں اور میرا شمار ان کے خاندان میں سے بالآخر ہوگا تو مجھے یہ بچا لیں گے، تو یہ ہرگز تجھے نہیں بچا سکتے معاذ اللہ. موجم اوس میں حدیث نمبر 5088 ہے یہ حدیث. یہ خبر حضرت جابر کو ہضم نہ ہو سکی یہ بات. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کے یہ بتایا. پہلے حصے کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی وہ مقصد تھا. اگلا حصہ کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فلاں بندے نے، ظاہر ہے کہ جو پردے کی تبلیغ کر رہا تھا تو کلمہ گو تو تھا لیکن نسل ذوالخویسرہ کی تھی. وہ بخاری شریف میں ہے نا کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک بڑا جس کو تقوی کا حیضہ ہوا تھا کہتا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب کے نبی آپ عدل کریں. دوسری حدیث میں کہتا اتق اللہ، آپ پرہیزگار بن جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑی، محبوب میں اس کا سر اتاروں؟ یہ کون ہوتا ہے آپ کو تبلیغ کرنے والا؟ یعنی یہ کوئی اس کو کمی نظر آئی ہے آپ میں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی اس لحاظ سے تائید کی کہ اس نے توہین کی ہے، لیکن فرمایا میں اس کو قتل نہیں کرنے دوں گا. یخرج من ضد ھذا الرجل، اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، ولا یجاوز حناجرہم، مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. گرنتھ نہیں پڑھیں گے، تورات زبور انجیل نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے. اس کی نسل سے آئیں گے، انداز ان کی تبلیغ کا یہ ہوگا، اس کی نسل سے آئیں گے. یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم وعملہ ما عملہم. یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ تم سمجھو گے کہ جتنی نمازیں یہ لوگ پڑھتے ہیں ہم تو اتنی پڑھتے ہی نہیں، اور جتنے یہ روزے رکھتے ہیں. یعنی اب صحابہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ ایسی قوم ہوگی کہ اتنا ڈنڈورا پیٹیں گے اپنے تقوی کا، اور اس حد تک کہ یہ تو بڑے ہی اللہ والے ہیں. صحابہ تم سمجھو گے کہ ہماری بندگی تو حقیر ہے ان کے مقابلے میں، تو
آج ہمارا کیا حال ہوگا ان کی بندگی کے مقابلے میں جو اس ذوالخویسرہ کی نسل سے ہیں؟ کیا یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے؟ نہیں، وہ تو نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور جتنے اعمال صالحہ ان کے لحاظ سے صحابہ تم سمجھو گے کہ ہم بڑی تھوڑا کرتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے خبر دی، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، جب مریں گے تو بالکل سیاہ ہوگا نامہ اعمال، ان کے پاس ذرہ بھر بھی نیکی نہیں ہوگی، یوں خالی نکلیں گے۔ مثال دی ہمارے آقا علیہ السلام نے تاکہ فکری نظری مسئلہ اچھی طرح محسوس چیز سے سمجھ آ جائے۔ جس طرح تم شکار کرتے ہو، اور اس زمانے میں تیر سے ہوتا تھا، تیر تم شکار کو مارتے ہو، وہ اندر اس کے پورا گھس جاتا ہے اور پھر دوسری طرف نکلتا ہے، اور گھس کے بھی جب نکلتا ہے تو خالی نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ نہ کوئی بوٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی اور پٹھا لگا ہوتا ہے، حالانکہ پورا اس جانور کے پیٹ کے اندر گھس گیا تھا، مگر نکلا ہے تو خالی نکلا ہے۔ ایسے ہی اس کی نسل سے قوم آئے گی، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں ان کی نہ دیکھنا، ان کا انجام دیکھنا کہ جب جائیں گے دنیا سے تو ذرہ بھر بھی کوئی نیک عمل ان کے پاس نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ پہلی حدیث میں نے بتائی، صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔ تو اب اس صورتحال پر کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کے لحاظ سے یہ زبان درازی کی گئی کہ سرکار کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی تو رد عمل بڑا شدید تھا۔ فخرج یجر رداءہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جلدی میں اٹھے کہ چادر مبارک بھی نہ سنبھالی اوپر سے پوری طرح، وہ پیچھے زمین پہ لگتی ہوئی آ رہی تھی، اور چہرہ مبارک سرخ تھا۔ وَكُنَّا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ نَعْرِفُ غَضَبَهُ بِجَرِّ رِدَائِهِ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم انصار نے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ نکالا ہوا تھا کہ جب سرکار کبھی اس طرح جلدی میں اٹھیں اور چہرہ سرخ ہو تو پھر بڑی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، لہذا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہمیں سرکار نے ابھی بلایا نہیں صحابہ کو، انصار کو، لیکن فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، ہم خود ہی اسلحہ پکڑ کے آ گئے۔ سرکار کی اس انداز کو دیکھ کر کہ کوئی بڑا سانیہ ہو گیا ہے، بڑا حادثہ ہو گیا ہے، تاکہ ہم پورے تیار ہو کے جائیں کہ جلدی ایکشن کرنا ہے، کہیں گھر جانے سے لیٹ نہ ہو جائیں، تو ہم اسلحہ لے کے پہنچ گئے۔ اور آگے الفاظ یہ وفائے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنا بما شئت، ہم حاضر خدمت ہیں، جو بوجھ ہم پہ رکھنا چاہتے ہو رکھو، جو ڈیوٹی ہماری لگانا چاہتے ہو لگاؤ، یہاں کسی کو قتل کرنا ہے یا زمین کے آخری کنارے تک پہنچنا ہے، آپ حکم فرمائیں، ہم تیار ہیں۔ اور یہ غصہ اس حالت میں، یعنی آپ کو دیکھ کر ہم بڑے پریشان ہیں، جو حکم ہوگا ہم پورا کریں گے۔ اور آگے یہ صرف انہی کا خاصہ ہے، اور آج ان کے ماننے والوں کا ذہن میں ان کے یہ آیا جو حضرت جابر کے علاوہ تھے۔ حضرت جابر تو جانتے تھے کہ شاید کہیں ہم میں سے کسی کی ماں نے کوئی ایسا لفظ نہ بولا ہو کہ سرکار اس سے بیزار ہوئے، کسی کی بیوی نے کوئی ایسی بات نہ کی ہو، کسی کے باپ نے کوئی ایسا جملہ نہ بولا ہو،
یا کسی کے بیٹے نے کوئی ایسی بات نہ کی ہو تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق نبیا لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا لمضینا لقولک فیہم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے تیار کھڑے ہیں، آپ نام لیں کہ ہم میں سے کس کی امی نے کوئی نازیبہ بات آپ کے بارے میں کی ہے. جس کی امی نے کی ہے وہ امی کا سر اتارے گا، جس کی بیوی نے کی ہے وہ اپنی بیوی کا سر اتارے گا، جس کے باپ نے کی ہے وہ اپنے باپ کا سر اتارے گا، جس کے بیٹے نے کی ہے وہ اپنے بیٹے کا سر اتارے گا. محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. یہ عملاً اتنے بڑے کردار کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ فرمایا لیکن ایک خطبہ ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے، اور وہ خطبہ اکیلا ہی بہت بڑا مرشد اور رہنما ہے اس امت کے لیے. صاعد المنبر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے. منبر پہ تشریف فرما ہونے کے بعد خطبہ پڑھا، حمد اللہ واسنا علیہ. خطبہ پڑھا تو جس طرح کا سنسنی خیز معاملہ تھا، سارے صحابہ اکٹھے ہو چکے تھے، مسجد نبوی شریف بھری ہوئی تھی. میرے آقا علیہ السلام منبر پہ کھڑے تھے، فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کہتے قلنا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال نعم ولیکن من آنا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں لیکن بتاؤ میں کون ہوں. یعنی یہ عجیب انداز تھا، اور پہلے یہی تعارف چلتا تھا، اور یہی تعارف جنت کی ٹکٹ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہاں جو حساس مسئلہ ہے اس کی طرف بھی توجہ کی. عام بندہ کہہ سکتا ہے نہیں میں نے یہ نہیں پوچھ رہا، یہ نہیں، سرکار نے نہیں بولا، اگرچہ مراد دوسرا تھا. فرمایا نعم، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں ولیکن من آنا، لیکن یہ بتاؤ میں کون ہوں. یعنی جو جواب تم نے دیا وہ صحیح ہے، لیکن اس وقت میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوچو میں کیا پوچھ رہا ہوں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ایک حدیث میں ہے خود بولے، دوسری میں سرکار نے خود بتایا، فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب. آج میں نے یہ بتانا ہے چونکہ میرے خاندان کی خادمہ کو یہ تانا دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن تجھے یہ نسبت کام نہیں دے گی، تو اس موضوع پر خطاب کے لیے میں تجھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے میری شان بیان ہوتی ہے، ایسے ہی محمد بن عبداللہ کہنے سے بھی میری شان بیان ہوتی ہے. یعنی خاندانی پس منظر میرا عام لوگوں جیسا نہیں، میرے خاندانی پس منظر کے بیان سے بھی لوگوں کے گناہ جھڑتے ہیں جو ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی میں عظیم ہوں. یہی وجہ تھی کہ جنگ حنین میں جب حوازن قبیلے کے تیر بڑے سخت تھے تو میرے آقا علیہ السلام خود سواری کو آگے بڑھا کے کہتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں کوئی عام بندہ ہوں، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو جن پہ سرکار فخر کرے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو اس بنیاد پر آج بطور فخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہت بھی سامنے رکھو، اور اس پر پھر پورا خطاب کیا. اس کا آخری حصہ اس وقت میں بیان کر رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان قرابتی لا تنفع. ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جملے جب ہمارے آقا علیہ السلام بولتے تھے
تو صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حالانکہ کہا تو کسی اور نے ہوتا تھا. ما بال اقوام طعنوا فی علمی، یہ جو اس کا مشترکہ مضمون بخاری میں ہے، ویسے تفسیر خازن میں ہے. یہاں ایک اور حدیث بھی ہے، ما بال اقوام یزعمون ان نسبی و سببی لا ينفع والذی نفس محمد بیدہ کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی. ان لوگوں کا کیا حال ہے، ہوتے کون ہیں؟ ہمارے استاد محترم علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرواتے ہوئے فرماتے تھے، کیا پتی کا شوربہ. تم ہوتے کون ہو بات کرنے والے؟ رب دینے والا، میں لینے والا. تمہاری درمیان میں کوئی ہاتھ تمہارا نہیں، کوئی شرکت نہیں، کوئی شراکت نہیں. تم ہوتے کون ہو کہ یہ تم کہو ما بال اقوام، ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے جو یہ کہیں کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رب، مجھے اس رب کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا قیامت کے دن سب خاندانوں کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے نسب کا عظمت کا جھنڈا پھر بھی لہرا رہا ہوگا. اب دیکھو سرکار کتنے لجپال ہیں، دو لفظ بولے، نسب اور سبب. فرمایا جن کا نسب مجھ سے ہے اور اوپر میرے خاندان کے ساتھ دور جا کے آج اجداد میں کسی کی رشتہ داری بنتی ہے، فرمایا میرا نسب قیامت کے دن بھی رنگ لائے گا، باقی ٹوٹ جائیں گے. یعنی کسی کو اس بیس پہ نمبر نہیں ملیں گے کہ یہ چیمہ صاحب ہیں، یہ چٹا صاحب ہیں، یہ گوندل صاحب ہیں، لہذا ان کو اتنے دے دو نمبر اضافی. اس حیثیت کے کسی کو نہیں ملیں گے، مگر میرے نسب بھی نمبر ملیں گے. الا نسبی، باقی کوئی نہیں. اور پھر فرمایا نسب کے ساتھ میں تو سبب کی بات بھی کر رہا ہوں کہ جن کا نسب مجھ سے ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور جن کا سبب میں ہوں ان کا سبب بھی نہیں ٹوٹے گا. کل سبب و نسب، باقی سب نسب ٹوٹ جائیں گے، یعنی ان کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، سبب ٹوٹ جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ صدر کا ساتھی ہے یا وزیر اعظم کا یا فلاں کا، یہ نہیں دیکھا جائے گا. لیکن جو زندگی بھر مجھے اپنا وسیلہ مانتے رہے ان کا وسیلہ حشر میں کام آئے گا. اب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ما بال اقوام یزعمون ان الرحمی لا تنفع. ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جنہیں یہ گمان ہے کہ میری طرف منسوب رحم کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات بڑی لمبی ہے. لم ازل انقل من اسلاب الطیبین الى ارحام الطیبات، میں پاک رحموں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوتا آیا ہوں. یعنی آگے جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے، یہ تو عظمت سب کو نظر آ رہی ہے. یہ پیچھے بھی جو میرا خاندان ہے آدم علیہ السلام تک، ان کے ساتھ جو رشتہ داریاں ہیں فائدہ اس کا بھی ہوگا. وہ کہتے ہیں لا تنفع، سرکار کہتے ہیں بلا تنفع، بلا تنفع. ان کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں کہ میری نسبت فائدہ نہیں دے گی؟ بلا کیوں نہیں، تنفع فائدہ دے گی. حالانکہ صرف بلا سے ہی جو جھٹکا تھا وہ کافی تھا، لیکن دوبارہ پھر فعل وہ بولا بلا کیوں نہیں. تم کہتے ہو فائدہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں فائدہ ہوگا. کتنا ہوگا؟ حتی تبلغ حا و حکم. یہ
منحوس لوگ اس گلی میں میرا فائدہ نہیں مان رہے، اتنا قریب کہتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یغنی عنک من اللہ شیئا، یہ یہاں فائدے پر طنز کر رہے ہیں، کہتے ہیں میرا فائدہ تو ہا اور حکم تک جائے گا۔ ہا اور حکم، ہا اور حکم یہ ہیں یمن کے قبیلے، اور ان کے اوپر جا کے اجداد رسول علیہ السلام سے رشتہ داری ہے۔ فرمایا میں تو وہ ہوں جن کی اوپر جا کے میرے سلسلہ نسب سے جا کے شاخ ملتی ہے، وہ یمن کے ہا اور حکم قبیلے، خدا کی قسم میرا تو انہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اب اس کے بعد کا خطبہ مزید عجیب ہے، فرمایا انی لاشفع، خدا کی قسم میں ضرور سفارش کروں گا، فاشفع، صرف کروں گا ہی نہیں میری قبول بھی کی جائے گی۔ انی لاشفع فاشفع، میں سفارش کروں گا، یعنی فائدہ دینے کے لیے میرا فائدہ ہوگا، کیونکہ میری سفارش رب رد نہیں کرے گا، میرا فائدہ ہوگا، میں اشفع فاشفع۔ اور اس کے بعد فرمایا حتی ان من اشفع له لیشفع فیشفع، یہ ہے مزید کمال۔ فرمایا یہاں تک میرا فائدہ چلے گا کہ ایک تو ہے نا میری امت کے کنفرم کوٹے، مثال کے طور پر بدری صحابہ کا کوٹا ہے، مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 70,000 کا کوٹا ہے کہ سفارش کر کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو لیکن ہو مومن انہیں جنت میں لے جائیں۔ اہل بیت اطہار کا کوٹا ہے، حافظ کا کوٹا ہے، حاجی کا کوٹا ہے، اور یہاں تک سکھ ناتمام بچہ جس کے پورے اعضاء بھی نہیں بنے تھے کہ روح نکل گئی، زندہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اعضاء سارے بنے نہیں تھے، لیکن وہ نافع، وہ پائپ جس کے ذریعے شکم مادر میں اسے غذا ملتی تھی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا تو وہ بھی اپنے نافع کے ساتھ اپنے ابے امی کو باندھ کے جنت میں لے جائے گا۔ اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر فرمایا جو میدان معاشر میں جن کو تھے مومن لیکن بدعملی کی وجہ سے جہنمی قرار دے دیا گیا تھا، میں سفارش کروں گا، سفارش قبول ہوگی، سفارش جب قبول ہوگی تو یہی لوگ جو کبھی مجرموں کی لسٹ میں تھے، میرا رب میرے کہنے پر اتنا پیار کرے گا ان سے، یہاں تک کہ لوگ انہیں کہیں گے کہ ہماری تمہارے تک رسائی ہے، پہلے تم ہمارے ساتھی تھے، اب تمہیں جنتی بنا دیا گیا تو ہماری بھی سفارش کرو۔ سرکار فرماتے ہیں جسے جن کو لاکھوں کو میں سفارش کر کے چھڑاؤں گا، پھر وہ بھی سفارش کریں گے اور رب ان کی بھی قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد جا کے وہ جملہ آیا کہ جس کا عام تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے وہ ارشاد فرما دیا، چونکہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي یا اس حدیث جو دوسری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کہ لوگ غلط مطلب نکالیں گے، تو میں آخر تک اس مسئلے کو بیان کر دوں کہ جب اتنا دور چلے گا سفارش کا، شفاعت کا، تو کافر جو ہیں ان کو بھی امید لگنے لگے گی کہ اتنے لوگ جن کو پہلے جہنمی بنایا گیا تھا وہ تو ہمارے دیکھتے دیکھتے جنتی بن گئے، وہ بھی جہاں ہمارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے ارد گرد لوگ کھڑے ہوں گے، لا یتطاولوا کے الفاظ ہے، اس طرح آگے جھانک کے دیکھیں گے کہ محمد عربی کی نظر ہم پہ بھی کہیں پڑ جائے، اور آگے کیا ہوگا حتی ان ابلیس لا یتطاولوا طمعا فی الشفاعت، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی امید ہونے لگے گی، وہ بھی آگے منہ کرے گا کہ شاید مجھ پہ بھی نظر پڑے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔
سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت کے خلاف بک بک کرنے والے سوچے تو صحیح، ان کا بڑا تو شیطان بھی امید بنا لے گا، اگرچہ میں سفارش نہیں کروں گا، کیونکہ کافر مشرک کی سفارش نہیں تو شیطان جو انہیں کافر و مشرک بنانے والا ہے اس کی کیسے ہو، لیکن فرمایا میرا وہ فائدہ ہے کہ رب شیطان کو بھی چکائے گا کہ میں بھی نبی کا فائدہ مانگتا ہوں، یعنی اس کو بھی امید بنے گی۔ تو فرمایا سوچنا چاہیے کلمہ میرا پڑھے اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ ویسے جنرل مسئلہ شفاعت کے لحاظ سے ہے۔ کچھ لوگ جب شفاعت کی بات ہوتی ہے تو اس کو یہ دنیا کی سفارش پر قیاس کرتے ہیں، اور اس پر کہ یہ دیکھو دنیا میں کوئی مجرم ہو اس کی سفارش کر دی جائے گی، کوئی اچھا کام ہے، مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ دیکھو دنیا میں اگر دفتر کے اندر ایک بندہ آتا ہی نہیں اور افسر کا ساتھی اس ملازم کا دوست ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میرا یار ہے نہیں آتا، تم حاضری لگا دیا کرو اور تم اس کی تنخواہ دے دیا کرو، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو دفتر کیسے چلے گا؟ یہ ایک پورا بیمار طبقہ ہے اور بڑا اس بات کو اچھالا جاتا ہے، یہاں تک کہ تفہیم القرآن کے اندر مودودی نے بھی یہ اعتراض لکھا ہوا ہے کہ یہ جو شفاعت کرتے ہیں، اگر شفاعت جائز ہو، شفاعت ہو سکتی ہو، تو اس نے کہا کہ جس دفتر میں ملازم حاضری نہ ہو اور کوئی ان کا بڑا افسر کے پاس سفارش کرے تو دفتر نہیں چلے گا، کیونکہ کام ہی نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے جب دفتر نہیں چل سکتا دنیا کا ایک دفتر سفارش کی بنیاد پر، تو اللہ کا پورا نظام کیسے پھر چلے گا؟ یعنی اس نے اور اس طرح محض عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں نے بے عقلی کے ساتھ یہ یعنی سمجھا ہوا جیسے رب کا نظام محلے کی دکان کی طرح ہے یا ایک دفتر کی طرح ہے۔ اب یہ دیکھو کتنی بڑی غلطی ہے۔ سفارش اور شفاعت کا عقیدہ ہرگز انسان کو عمل کرنے سے غافل نہیں کرتا، اور اگر کوئی غافل ہوتا ہو تو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اس کے پاس کیا قطعی دلیل ہے کہ جس لائن میں کھڑے لوگوں کی سرکار سفارش کریں گے کہ یہ میرے ہیں، کوئی اسے اس لائن میں کھڑا بھی ہونے دے گا؟ تو کم از کم اتنا تو کرے، لائن میں تو کھڑا ہو جائے۔ سفارش شفاعت برحق ہے، لیکن اس کے لحاظ سے کہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے، یہ تگو دو جو ہم کرتے ہیں یہ تو اس کے لیے بھی لازم ہے۔ باقی وہ مسئلہ کہ دفتر نہیں چل سکتا، تو ایک موقع پہ کئی سال پہلے اس پر بات چل رہی تھی، تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا چلو سفارش والا مسئلہ تمہاری عقل نہیں مان رہی، یہ تو مانتے ہو نا کہ رب نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں غفار کہا ہے، عفو کہا ہے، رحیم کہا ہے، رؤوف کہا ہے۔ تو اگر ایک بندہ مومن ہے لیکن اس نے نمازیں نہیں پڑھی، رب اگر اسے بخشنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ وہ ہے لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اگر کسی شرابی کو سزا نہ دینا چاہے اور اسے بخش دے تو کون روک سکتا ہے؟ نے کہا اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری دلیل یہ شفاعت سے جو تم شفاعت کو رد کرنے کے لیے جو دلیل پیش کر رہے ہو، یہ دلیل تو رب کے غفار ہونے کے خلاف بھی جا رہی ہے۔ توجہ سے سننا کہ دنیا کا دفتر کا افسر جس نے اپنے کسی دوست کی وجہ سے ان نکھٹو ملازمین کو تنخواہیں دیں جنہوں نے کام نہ کیا،
تو اس پر اعتراض کیا گیا کہ دفتر نہیں چلے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہیں چلے گا. تو میں کہتا ہوں اگر وہ افسر کسی سفارش کے بغیر خود ہی وہ کام کرتا رہے تو دفتر تو پھر بھی نہیں چلے گا، لیکن رب کا نظام چلتا رہے گا. یعنی جس دلیل سے تم شفاعت کا رستہ روکنا چاہتے ہو اس دلیل سے تو رب کا غفار ہونا بھی معاذ اللہ رد ہو رہا ہے کہ وہ بخشنا چاہے بخشتا جائے. تو اس طرح تو دنیا میں جو جتنے مجرموں کو بخشتا جائے ایسے ہی تو نظام نہیں چلے گا. مجرموں کو کچھ سزا دو پھر جو ہے وہ نظام چلے گا. لیکن اللہ کا معاملہ اور ہے، وہ بخش دے پھر بھی نظام چلتا ہے، وہ تطہیر کے لیے جہنم بھیج دے کچھ وقت پھر بھی نظام چلتا ہے. تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار اور محبت یہ پہلے پیپر کی تیاری کے لیے ضروری ہے. اور جیسے یہ ضروری ہے ایسے ہی اسی حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے بارے میں بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا. مستدرک للحاکم میں ٹائم تھوڑا ہے، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور رب نے میرے لیے میرے یار چنے. یعنی یہ بتا کے فرمایا ہے احتیاط کرنا، نہ میری آل کے خلاف منہ کھولنا نہ میرے اصحاب کے خلاف منہ کھولنا. کیوں؟ فرمایا میں نے چنے ہوتے تو پھر بھی تمہارے لیے جائز نہیں تھا کہ نبی پسند کریں اور امتی ناپسند کرے. نہ یہ میں نے چنے نہیں، چنے میرے رب نے ہیں. اللہ کا چناؤ اگر اس کے خلاف کوئی بولتا ہے، مثلا کسی صحابی پہ تنقید کرتے ہوئے، تو مطلب کیا بنتا ہے معاذ اللہ کہ رب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بندے نے کرنا کیا ہے اور رب نے چن لیا. تو اس سے اللہ کو معاذ اللہ جہالت کا تانا دیا جاتا ہے کہ رب کا انتخاب ناکام ہو گیا، اسے مستقبل کا پتہ ہی نہیں تھا، انہیں چنتا رہا جنہوں نے وفا نہیں کرنی تھی. تو یہ کوئی چھوٹی سی گالی نہیں، بہت بڑا جرم ہے. اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کی حدیث کے بعد ذکر کیا، فرمایا فمن سبہم، جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کی ہے، والناس اجمعین سارے لوگوں کی ہے، لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. جس نے صحابہ میں سے کسی پر تنقید کی، قیامت کے دن میدان معاشر میں جب وہ لوگوں کے بورڈ لگے ہوں گے کہ یہ زید کی نیکیاں ہیں، عمر کی ہیں، خالد کی ہیں، وہ اپنے بورڈ کے پاس دیکھے گا میری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ فرمائے گا جو ابو بکر صدیق کو گالی دے اسے نماز کا ثواب نہیں ملتا، جو عائشہ صدیقہ کے خلاف تنقید کرے اس کے روزے نہیں ہوتے. لا یقبل منہ یوم القیامہ صرف ولا عدل، نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. یہ ہے انسانیت کے لیے مفید مسلک کہ جس میں دونوں طرف پیار ہے اور کسی طرف بھی تنقید نہیں، اور دونوں طرف پیار ہو تو پھر نمازیں قبول ہوتی ہیں، ورنہ قبول ہی نہیں ہوتی. وہ عقیدے کے دونوں طرف پیار میں اگر کمی ہو، بغض ہو، دونوں طرف بغض ہو جائے پھر نمازیں قبول نہیں ہوتی. کسی ایک طرف بغض ہو نمازیں قبول نہیں ہوتی. تو اس واسطے اہل سنت ہونا کائنات میں سب سے مفید ترین راستہ ہے کہ جس میں کسی طرف کی تنقید نہیں. تو اللہ جتنا ہم تھوڑا بہت کر سکتے ہیں امید ہے کہ قبول فرمائے گا، چونکہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں یہ صراط مستقیم کی ساری شرائط جو ہیں وہ موجود ہیں. اس وقت حسینیت کا مشن اللہ کے فضل سے کشمیری مجاہدین ادا کر رہے ہیں، اور اتنے دنوں کا جو لاک ڈاؤن ہے اس نئی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی.
کہ جو وہ برداشت کر رہے ہیں اور انہیں سزا صرف مسلمانوں نے کی دی جا رہی ہے. اگر کوئی اور قوم ہوتی تو امریکہ پہنچ کے وہاں پر اس نظام کو حشر نشر کر دیتا اس کا کہ میں مظلوموں کی مدد کے لیے آیا. پوچھتا ہی نہیں, فوج اس کی آ جاتی, ہوائی حملے ہو جاتے. لیکن یہ چونکہ مسلمان ہیں اور یہ اتنے مجبور ہیں, نہ خود کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں مدد, خود بھی نہیں کرتے. انہیں یورپ کے کتے کو گرم یا سرد ہوا لگے تو اس کے حقوق ہیں, اینیمل رائٹس. مگر کشمیر کی بچیاں, کشمیر کے بچے بھوکے پیاسے جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے, اس پر کوئی حقوق والے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں سب چپ ہیں اور مسلم امہ خاموش ہے, عرب ممالک خاموش ہیں. اور ہم جو پڑوسی ہیں ابھی تک ہمارا سلسلہ بھی قراردادوں تک, بیانوں تک, جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نکل ہی نہیں رہے اللہ کے راستے میں, حالانکہ کمزور مرد, عورتیں, بچے وہ چیخ چلا رہے ہیں. تو مالکم, تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جو بھی قیامت تک مسلمان ہے وہ قوم میں شامل ہے, اللہ اس سے جھنجھوڑ رہا ہے. اور جب بھی ایسے حالات بنتے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے, اور یہ قیامت کے دن بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ ایسا ہوتا رہا, تم کہلاتے تھے روئے زمین پر اس وقت مسلمان, اور انہیں مسلمانی کی سزا دی جا رہی تھی, اور وہ مجھے کہتے تھے وَجَعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا, رب کوئی ہمارے لیے ولی بھیج, کوئی نصیر بھیج, کوئی مددگار بھیج. اب وہ رب کہہ رہا ہے جو کن کہے تو سب کچھ ہو جائے. اس انڈیا کے کروڑ مودی کو بھی ایک سیکنڈ میں پسم کرنا یہ تو کن کا کام ہے صرف, اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن جو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں اور ہم نے رب سے جنت لینی ہے, رب فرماتا پھر میرا حکم مانو, میرا حکم مانو, میرا قرآن قیامت تک کے لیے ہے. تو اس بنیاد پر ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ صرف سفارتی اخلاقی مدد قرارداد یہ 71 سال کا سفر پورا ہو چکا ہے. اب جہاد فرض ہے بالیقین, اور اس کا فتویٰ بھی ہم نے تحریراً صادر کیا ہے, اور یہ 27 تک آخری بہانہ ہے. جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو گھوڑے دوڑانے ہیں وہ دوڑا لیں, اس کے بعد یہ ہماری فوج جو جہاد فی سبیل اللہ کے شعار کے تحت ہے, اس کے انتظار میں مائیں بیٹھی ہیں سری نگر میں, اور روزانہ کسی محمد بن قاسم کا رستہ دیکھتی ہیں, اور ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوتا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پاک فوج کی شکل میں کوئی محمود غزنوی سری نگر پہنچے گا, اور ہم اپنی طرف سے اس سٹیج کی طرف سے اہل سنت کی طرف سے فوج کو بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم صرف سری نگر تک نہیں, ہم لال قلعے تک بھی ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس مشن کے لیے چونکہ یہ ہماری اپنی عاقبت کے لیے, آخرت کے جواب کے لیے ضروری ہے, اور ساتھ ان کی مدد بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کشمیر کو فتح عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.